آج 21 مارچ 2023 سے ایک بار پھر سوشل میڈیا پر حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب کی رہائی کے متعلق بے بنیاد خبر سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے۔ اس طرح کی خبروں سے یقیناً بہت سے لوگوں کی امیدیں جاگ جاتی ہیں، لیکن جب اس کے جھوٹا ہونے پر پتہ چلتا ہے تو بہت سے لوگوں کا دل بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ تو میں تمام حضرات سے درخواست کروں گا کہ اس طرح کی بے بنیاد اور فرضی خبروں سے باز آئیں اور کسی بھی خبر کو وائرل کرنے سے پہلے براہ کرم ہم لوگوں سے تصدیق کر لیں۔ حضرت مولانا کے تعلق سے میں یہ بات ان کے تمام چاہنے والوں کو بتا دینا چاہوں گا کہ حضرت مولانا کی 16 مارچ 2023 کو الہ آباد ہائی کورٹ کی لکھنؤ بینچ میں بحث ہونی تھی، لیکن فائل ٹیک اپ نہیں ہو پائی۔ جج صاحب کے یہاں پہ ان کا نمبر نہیں آ پایا۔ آج اپلیکیشن لگائی گئی ہے، انشاءاللہ یعنی اتوار کے بعد کسی بھی دن فائل ٹیک اپ ہو سکتی ہے، نمبر آ سکتا ہے لسٹنگ میں۔ تو برائے کرم میری تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ حضرت کے تعلق سے کہ ان کو 2 مقدموں میں ان کی ضمانت مل گئی ہے، یہ جھوٹی اور بے بنیاد خبر ہے۔ حضرت مولانا پر صرف ایک مقدمہ ہے جس کی وجہ سے ان کو یو پی اے ٹی ایس نے گرفتار کر کے 21 ستمبر 2021 کو جیل بھیجا تھا۔ اب تک حضرت جیل میں ہے اور کل 18-19 مہینے حضرت کو جیل میں گزر چکے ہیں۔ تو میری ان لوگوں سے جو چند ڈالرز کے لیے ویورز کو بڑھانے کے لیے جھوٹا ٹائٹل لگا کر خبروں کو گردش کراتے ہیں اور اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں، میری ان تمام حضرات سے درخواست ہے کہ خدا را یا تو باز آ جائیے، نہیں تو ہم ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی کریں گے۔ السلام علیکم سامعین، 29 شعبان المعظم کی تاریخ شروع ہو چکی ہے، 21 مارچ ہے۔ یہ آڈیو آپ نے سن لی، یہ جناب اسامہ ادریس ایڈوکیٹ ندوی صاحب نے ہمیں ابھی چند منٹ پہلے بھیجی ہے۔ یہ حضرت مولانا محمد کلیم صدیقی دامت برکاتہم کے معاملے کی صحیح تصویر انہوں نے پیش کی ہے۔ آپ کو بتلا دوں، حدیث شریف کے الفاظ یہ ہیں: کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، رواہ مسلم۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کی علامت یہی ہے کہ آدمی سنی سنائی بات کو بغیر کسی تصدیق کے آگے چلتی کر دے۔ یہ ہم جو فارورڈ کرتے رہتے ہیں اور تصدیق نہیں کرتے، اس طرح سب لوگ گنہگار ہوتے ہیں۔ مولانا کلیم صاحب صدیقی کے تعلق سے جو آج خبر کسی نے جھوٹی ڈالی وہ گنہگار ہوا، پھر بغیر تصدیق کے جنہوں نے اگر فارورڈ کی وہ گنہگار ہوئے۔ برائے مہربانی توبہ کریں، استغفار کریں اور ایسی جھوٹی خبروں سے پرہیز کریں۔